آج بھی اپنی بیٹے کے لیے چاند سی بیٹی اور کم عمر اور جو نوکری بھی نہ کرتی ہو اور دنیا بھی نہ دیکھی ہو اس طرح کی بیٹی چاہیے جس کا قد بھی بہت لمبا ہو اور یہ بھی ہو فلاں بھی ہو دھماکہ بھی ہو. لیکن کوئی بیوہ پہ یا ڈیورسی پر ہاتھ نہیں رکھتا. یہ معاشرہ کب صاف ہوگا ان سوچوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم معاشرے کی اتنی پستی کی طرف جا چکے ہیں کہ ہم تو رشتوں کے معاملے میں بھی انتہائی خود غرضی کا شکار ہو چکے ہیں. اور میں ایک جملہ میں نے کسی شو پہ کہا تھا کہیں کہ جب رشتوں کی بنیاد فقط ہوس پرستی ہو اللہ اور فقط خواہشات کو مٹانا ہو اللہ تو وہاں رشتے اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک خواہشات ہوتی ہیں. جب خواہشات ہو جاتی ہیں تو پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جن گھروں میں شادی کی ابھی خوشبو ختم نہیں ہوتی وہاں رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ اور وہی لوگ ہمارے پاس طلاق کے لیے پھر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ. تو رشتوں کو یاد رکھیے کہ محبت کی بنیاد پر استوار کیجیے. جیسے کہ ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ اطاعت اور یہ سب چیزیں گھر سے شروع کرنی چاہیے. آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں کم عمر بہو لاؤں اور تقاضے آپ اس سے کر رہے ہیں کہ وہ 60 سال جتنی میچور ہو. تو یا تو آپ اپنا گراف والا نیچے کر لیں. پہلے تو آپ کی خواہش یہ کہ بہت چھوٹی بہو آئے میری, تو پھر آپ کے تقاضے یہ ہیں کہ جناب وہ کام 50 سال والے کرے. خود آپ کی صاحبزادی جب دوسرے کے گھر میں جا رہی ہیں تو آپ کی خواہش یہ ہے کہ اسے پلکوں پہ نہیں سر پہ رکھا جائے. بالکل ایسا ہی. اور دوسرے کی بچی کو جب آپ بچی نہیں سمجھ رہے تو گھر اس لیے خراب ہوتے ہیں. ہمیں دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے لانا ہے, اس کو بہو کے حصے سے لانا ہے جیسے ہم اپنی بیٹی کے لیے خواہش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مینٹلی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. فقط شادی کر لینا, فقط بارات ولیمے پہ جو ہے وہ دھوم دھڑکا کر لینا, یہ میں سمجھتا ہوں ایک دیگر چیز ہے. ہمیں ایک مینٹلی اسسمنٹ ایسی کرنی پڑے گی کہ ایک اچھا گھر آگے چل کر معاشرے میں بہترین کردار پیدا کرے. بالکل ایسا. جزاک اللہ جواد بھائی, بہت پیاری بات اور بہت ہی عمدہ بات کی. ہیرا آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے ضرور. بالکل اس بات پہ پھر بعد میں آتے ہیں. پہلے میں وہ بات مکمل کرنا چاہ رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم رشتہ دیکھو, کسی سے اپنا تعلق جوڑو, تو کون سی ایسی خوبیاں ہوں جو اس میں دیکھنی چاہیے. جس طرح ہم آج کل کے اسٹیٹس یا کیلیبر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کیا سوچ ہوتی ہے کہ لڑکی کیسی ہو, لڑکا کیسا ہو, تو اس میں سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ شکر گزار ہونی چاہیے لڑکی, شکر گزار ہونی چاہیے. جو اللہ کی شکر گزار ہوگی وہ اپنے شوہر کی بھی شکر گزار ہوگی. تو شکر گزار ہونی چاہیے. ایک بزرگ تھے, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو 10 دن کے بعد ان کو 5 لاکھ کا بل جو ہے وہ دے دیا گیا. زور زور سے رونے لگے. تو ڈاکٹرز آئے, کہنے لگے اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو ہم تخفیف کر دیتے ہیں, اس میں ڈسکاؤنٹ کر دیں گے آپ کو. کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے 10 دن میری رکھوالی کی اور مجھ سے تقاضا کر رہے ہو جس نے پوری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی, اس کا تو میں نے شکر ادا کیا. اس کے شکر کا تقاضا تو میں پورا کر ہی نہیں سکا, تو شکر گزار ہونی چاہیے. دوسری چیز کہتے ہیں با اخلاق ہونی چاہیے, اس کا اخلاق بہت بلند ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو ہے کہ وہ نمازی ہونی چاہیے. جو نماز کی پابند ہوگی اس گھر کے اندر برکتیں ہوں گی. جہاں پر نماز ہوگی وہاں پہ رزق میں برکت ہوگی, وہاں پہ رزق میں کشادگی ہوگی. خدا کی طرف سے فرشتے وہاں پر نازل ہو جائیں گے, شیاطین وہاں سے دور ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں. اور مائیں, دونوں ماؤں کو سوچنا چاہیے, چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو یا لڑکے کی ماں ہو, کہ اپنے اسٹیٹس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے, دنیا کی طرف نیچے کی چیزوں کو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے.